رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اول عوض الحلیم من حلمہ ان الناس انصارہ علی الجاہل۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی ہمیں وہ زندگی گزارنے کا طریقہ یا وہ شعور عطا کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم ان چھپے ہوئے راستوں کو پہچان لیتے ہیں کہ جو ہم کو کامیابی اور فلاح و بہبود تک پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں انسان کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھتا ہے تو کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت واضح اور سامنے ہوتے ہیں، لیکن یہ راستے عام طور سے انسان کو مقصد تک یا کامیابی تک نہیں پہنچا پاتے، لہذا انسان کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کر کے گہرائی میں جا کے راستوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو گہرائی والے راستے ہیں وہ انسان کو کمال تک پہنچاتے ہیں۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ راستے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو باطنی، یا کچھ طریقے ایسے ہیں یا کچھ طریقہ ایسا ہے کہ جو ظاہری ہے اور کچھ ایسا ہے کہ جو باطنی ہے۔ جب انسان اس فیلڈ میں بہت زیادہ معلومات حاصل کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو پھر وہ باطنی راستے، باطنی نظام، سسٹم، وہ ساری چیزیں اس کے لیے آہستہ آہستہ کھلنے لگتی ہیں۔ لیکن یہ جو شعور ہے اس کا، جو بصیرت ہے اس کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے تب عطا ہوتی جب انسان اللہ کے تقوی کو اپناتا ہے۔ اور اسی طریقے سے خود یہ تقوی، یہ بات بارہا عرض ہوئی ہے کہ تقوی یعنی نظام پروردگار پہ عمل کرنا۔ تو خود یہ جو سسٹم ہے، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، یہ سسٹم ہی وہ ہے کہ جو در واقع باطنی راستہ، خود سسٹم، اگر ہم اس سسٹم کو اپنا رہے ہیں تو ہم کو باطنی راستے کے لیے بہت زیادہ کھوج و بین، غور و فکر یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ کسی حد تک ہماری یہ کفایت کرے گا۔ ضرورت نہیں اس معنی میں نہیں کہ واقعی ضرورت نہیں ہے، نہیں، دین میں تدبر، غور و فکر دین دعوت دیتا ہے، قرآن نے بارہا کہا۔ لیکن اگر ہم نہیں بھی کرتے ہیں تو یہ راستہ ہم کو کامیابی سے الگ نہیں ہونے دے گا، کامیابی سے جدا نہیں ہونے دے گا۔ اب اس کے بعد اگر ہم غور و فکر کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، بہت زیادہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جتنی ہم محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس حد تک مزید ہم کو کامیابی حاصل ہوگی اور مزید ہم کمال کی طرف جائیں گے۔ لہٰذا تقوی الہی، اللہ کا تقوی، نظام پروردگار، شریعت الہی، شریعت محمدی، اسلام ناب محمدی، یہ وہ راستہ ہے کہ جو ہم کو جو ظاہر راستے ہیں ان پہ، جو باطنی راستے ہیں ان پہ عمل کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے، شعور عطا کرتا ہے، بصیرت دیتا ہے، حق و باطل کے فرق کو پہچنواتا ہے، اور ان ساری چیزوں کے نتیجے میں کمال و بہبود و انسان کے مقصد حیات کی طرف لے کے جاتا ہے، کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی زندگی کامیابی کی طرف جا رہی ہے۔
آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ کلمہ جو کلمات قصار میں ترتیبہ ذکر ہو رہا ہے۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں اول عوض الحلیم من حلمہ، حلم کرنے والے کو حلیم کہتے ہیں، جس کے اندر حلم ہوتا ہے۔ حلم کے معنی میں بھی ہم تھوڑا بتائیں گے، واضح تھوڑا سا کریں گے، لیکن ایک طرح کے صبر کو حلم کہتے ہیں۔ صبر اور حلم میں فرق ہے۔ حلم صبر کے آگے کی منزل ہے اور تھوڑا سا فرق ہے، لیکن عرف عام میں صبر کو حلم کہا جاتا ہے۔ حلم کرنے والا حلیم ہوتا ہے۔ حلیم جب حلم کو اپناتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا عوض، سب سے پہلا بدلہ جو اللہ اس کو دیتا ہے یا جو اس کو مل جاتا ہے، ان الناس انصارہ علی الجاہل، کہ لوگ جاہل کے مقابلے میں اس کی نصرت کرتے ہیں۔ لوگ جاہل کے مقابلے میں اس انسان کی کس کی کہ جو صبر کر رہا ہے، جو حلم کو اپنائے، جو حلیم ہے، اس کی نصرت کرتے ہیں۔ مولا کائنات یہاں پہ اپنے اس کلام میں صبر کرنے والے یا حلم کرنے والے کی جو سب سے پہلی اس کا جو اجر ہے اور جو اس کے لیے عوض ہے اللہ کی طرف سے، اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حد اقل کیا ہے کہ جو حلم کے مقابلے میں اس کو اللہ عطا کرتا ہے یا ایک سسٹم کے نتیجے میں اس کو ملتا ہے۔ اس جملے میں بہت اہم نقطہ جو بہت سامنے ہے، جملے کو دیکھ کے بہت واضح ہے کہ امام نے حلیم اور جاہل کو مقابلے میں رکھا۔ حلم کرنے والے کا سب سے پہلا عوض یہ ہے کہ اللہ جاہل کے مقابلے میں لوگوں کی نصرت، یعنی البتہ اللہ یہ ہماری طرف سے وہ ہے کہ ظاہر اللہ کی طرف سے جملے میں نہیں ہے، جملے میں یہ ہے کہ لوگ جاہل کے مقابلے میں اس کی نصرت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ نظام اور سسٹم ہے کہ اس کی نصرت ہوتی ہے جاہل کے مقابلے میں۔ کس کی؟ حلیم کی، حلم کرنے والی کی۔ اس کا مطلب کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ جاہل انسان کے اندر حلم پیدا ہونا مشکل ہے، اور اگر انسان پڑھ لکھ کے بھی اس کے اندر حلم نہ ہو تو اس کا مطلب کہ وہ اپنے علم کو استعمال نہیں کر رہا ہے۔ اور جب انسان علم کو نہیں استعمال کرے گا تو ہے اس کے یہاں میموری میں ہے علم، لیکن اس کے وجود میں اثر انداز نہیں ہے، لہذا وجود کے اعتبار سے وہ علم مفید نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے اس کے لیے۔ حلم کے معنی جو بیان کیے گئے ہیں ڈکشنریز میں، لغت میں، وہ یہ کہ جب انسان کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو کہ ایک ہیجان ہو، غصہ ہو، ہیجان یعنی تلاتم اور سخت ہو گیا ہیجان سے، انسان کے اندر ایک اضطرابی کیفیت، جی ایکسائٹمنٹ، ایک اضطرابی کیفیت، ایکسائٹمنٹ جیسا کہ مولانا بتا رہے ہیں، یعنی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے انسان کے اندر غیظ و غضب، غصے والی، کہ جب انسان نارملی عام انسان، ایسا نہیں کہ انسان نے اپنے اوپر کنٹرول نہیں کرتا ہے یا کر نہیں پاتا ہے، ایسا کہتے ہیں، ایسا حقیقت نہیں کہ انسان کنٹرول نہ کر پائے، اللہ نے ہم کو یہ طاقت دی۔ غیظ و غضب عام طور سے دیکھا ہوگا نا، جب انسان کا غصہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بس ہمارا غصہ آ گیا، پھر ہم آپے سے باہر ہو گئے، ہے نا۔ یہ جو آپے سے باہر ہو گئے، بس یہی غلط ہے۔ اسی کو کنٹرول کر لے انسان حلیم ہے۔ آپے سے باہر جو ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر لے انسان حلیم ہے۔ تو جب انسان کے اندر یہ ہیجانی کیفیت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، اس وقت انسان اپنی جو اصل حالت ہے اس کو باقی رکھ لے جائے، اس کو کہتے ہیں حلم۔ یہ انسان حلیم۔ کب غصہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ جب اس کو مزاج کے خلاف کوئی چیز سننے میں آتی ہے، کوئی آ کے اس کے اوپر اٹیک کرے، حملہ کرے، چار باتیں سنائے، گالی گلوچ دے، الٹا سیدھا کہے، مزاج کو جو چیز گراں گزرتی ہے۔ غصہ کب آتا؟ جب کوئی چیز مزاج کو پسند نہ آئے، گراں گزرتی، تو انسان کو غصہ آتا ہے۔ اس وقت انسان کنٹرول کر لے جائے، اس غصے پہ صبر کر لے جائے، اس کی اپنی، کیونکہ غصے کا کیا کام ہے؟ جب غصہ انسان کے اوپر غالب ہوتا ہے، کہ یقیناً نہیں ہونا چاہیے، تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ غصہ انسان کے عقل کو اس سے الگ کر دیتا ہے، ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے۔
لہذا غصے میں انسان پھر وہ انسانوں والا کام نہیں کرتا ہے، پھر غیر عاقلانہ کام کرتا ہے، بولے گا بھی تو غیر عاقلانہ، کچھ حرکت کرے گا غیر عاقلانہ، کہتے ہیں نا غصے میں تھے کر گئے، اب شرمندگی ہو رہی ہے. تو وہ غصے میں جو عقل کا انسان کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، اس کو باقی رکھ لے جائے انسان. لہذا جب انسان کے اندر غصہ آتا ہے تو انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی. جب عقل کام کرنا بند کر دے گی تو یہ انسان جو درواقع تھا اب یہ وہ نہیں رہ گیا ہے نا. ابھی جو انسان غصے سے پہلے تھا اس کے پاس عقل تھی، اب جب غصے میں آ گیا تو اس کے پاس عقل نہیں رہ گئی، بے عقل ہو گیا. یہ جب بے عقل ہو گیا تو اب ایسی صورت میں پھر کیا کرے گا، یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا. حلم کیا کام کرتا ہے، آ کے اس کنیکشن کو باقی رکھتا ہے، ڈسکنیکٹ نہیں ہونے دیتا. اگر انسان کے اندر حلم ہے تو انسان وہ جو پہلے والی صورت تھی اس کی، جب اس کے پاس عقل تھی غصے سے پہلے، اس کنڈیشن کو باقی رکھتا ہے. جب وہ صورت باقی رہے گی تو پھر انسان اپنے آپ کو بہت ساری برائیوں سے اور غلط چیزوں سے بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے حلیم کے معنی عاقل کے کیے. حلیم یعنی حلم کرنے والا یعنی عقل مند انسان، صبر کرنے والا یعنی عقل مند انسان. اس کا مطلب یہ کہ جس کے پاس عقل نہیں ہوگی وہ حلم سے کام، صبر و برداشت و بردباری سے کام نہیں لے گا. بعض اوقات وہ لوگ کی ظاہر ہے بہت زیادہ عقل سے جو کام نہیں لیتے ہیں، علم سے کام نہیں لیتے ہیں، تو وہ عام طور سے دعوے کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، یا بد زبانی کرتے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں. خود یہ جو انداز گفتگو کا ہے، خود انداز اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان اہل علم نہیں ہے، اہل صبر نہیں ہے، اہل عقل نہیں ہے. عقل مند انسان اس طریقے سے لمبی نہیں چھوڑتا ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا کر جائے گا، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، فلاں جو اس طرح کی چیزیں جو معاشرے میں عام طور سے رائج. یہ اور بات ہے کہ معاشرے میں اسی کو بڑا سمجھتے ہیں. بہت ساری چیزیں کہ جو معاشرے نے غلط چیزیں ہمارے درمیان رائج کی ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ معاشرے میں لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، لیکن معاشرہ یہاں پہ تو اس کو سمجھا دیتا ہے کہ اچھی چیز ہے. جب اس کے غلط نتیجے سامنے آتے ہیں تو معاشرہ بچانے نہیں آتا ہے. پھر یہاں پہ تو سمجھا دیتا ہے کہ چار باتیں اونچی الٹی سیدھی کہہ دو اس کو، کہہ دیا اس نے، اور بعد میں جب اس کا غلط نتیجہ آتا ہے تو یہ معاشرہ بچانے آتا ہے، پھر یہ معاشرہ چھڑانے نہیں آتا. یہ معاشرہ پھنسا کے نکل دیتا ہے، پھنسا کے چلا جاتا ہے یہ معاشرہ. لہٰذا معاشرے میں ضروری نہیں کہ جو چیز معاشرے میں رائج ہو لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہوں وہ واقعی اچھی ہو. نہیں، ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو معاشرے میں رائج ہیں لیکن وہ اچھی نہیں ہے. لہٰذا جب اس طرح کی باتیں انسان کرتا ہے یا سامنے والے کی توہین کرتا ہے تو ایسی صورت میں سامنے والا اگر اس کے ہاں صبر ہے، حلم ہے، علم ہے، اس کے ہاں شخصیت اس کی باایمان ہے، تقویٰ ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس کے جواب میں خاموش رہتا ہے. بعض اوقات ایسا کہا جاتا ہے نا کہ کوئی جواب نہیں دیا خاموش. خود خاموشی ایک جواب، خود خاموشی ایک جواب ہے. اور بہت سی جگہوں پہ کہا گیا ہے کہ انسان خاموش رہ کے جواب دے، کیونکہ اس لیے کہ وہاں پہ اس سے بہتر کوئی راہ حل یا کوئی اس سے اچھا عکس العمل یا ری ایکشن نہیں ہے. لہذا اگر انسان حلم سے کام لے، اگر ری ایکشن کرے گا تو حالات خراب ہوں گے، نتائج خراب ہوں گے، اختلافات بڑھیں گے، جھگڑے بڑھیں گے، معاشرے میں غلط اثرات ہوں گے. چپ رہے گا، خاموش رہے گا تو ایسی صورت میں سب سے پہلی چیز کی جو برائیاں ہیں وہ آگے نہیں بڑھنے پائیں گی، اور جو معاشرے کے افراد ہیں جو ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں ایک طرف سے مسلسل ظلم ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے مسلسل صبر ہے. تو ایسی صورت میں ہر انسان کے اندر فطرت میں ایک چیز پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ مظلوم کی حمایت کرے. بولتے ہیں نا فلاں بیچارہ بڑا مظلوم ہے، یہ فطرت کی چیز ہے انسان کے وجود میں، مظلوم کی حمایت. لہٰذا پھر جب یہ معاشرہ دیکھتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ مظلوم ہے تو معاشرہ اس کی نصرت کے لیے آتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں اتنا ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہو، تھوڑا کچھ تو خیال رکھو، کچھ تو جو ہے وہ حساب کتاب سے کام کرو. پھر معاشرہ اس کی نصرت کے لیے آ جاتا ہے، اس کی مدد کے لیے. اسی چیز کو مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ حلم کرنے والے
کہ عوض میں سب سے پہلی چیز جو اس کو ملتی ہے وہ یہ کہ لوگ اس کی نصرت کرتے ہیں جاہل کے مقابلے میں. یہ ہم نے عرض کیا نا کہ جاہل کو اللہ نے یہاں پہ مولا کائنات نے جاہل کو حلیم کے مقابلے میں استعمال کیا. یعنی اس کا مطلب حلم کا لازمہ علم ہے اور اس طرح کی حرکتوں کا لازمہ جہالت ہے. قرآن مجید نے بھی اس سلسلے میں کافی تاکید کی ہے اور بہت ساری باتوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. بعض آیتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سورہ فرقان آیت نمبر 63 بہت مشہور آیت شریفہ ہے اس سلسلے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل آپ سے مخاطب ہوں کا مطلب ایسا نہیں کہ ان سے بات نہ کریں، نہیں، جب غلط بات کریں، الٹی سیدھی بات کریں، ایسی بات جس پہ انسان کو غصہ آتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا قالوا سلاما، ان سے کہیں سلام علیکم، ہم آپ کے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. بس اس کے آگے ان سے گفتگو نہ کریں، یعنی توجہ نہ دیں، بے اعتنائی ہوا کرے گا. آپ نے جو بھی اس طرح سے جو بھی آپ نے ظاہر کیا ہے اور جو بھی چیزیں آپ پیش کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمارا ریئیکشن خاموشی ہے، صبر ہے ہمارا ریئیکشن، اور جو کہ ہر حال میں مفید ثابت ہوتا ہے. دوسری جگہ پہ سورہ اعراف آیت نمبر 199 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو. عفو بخشش یعنی لوگوں کو معاف کر دینے سے کے ذریعے آپ آگے بڑھیں، یعنی اس راستے کو اپنائیں. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کی ہدایت کریں، نیکی کی طرف دعوت دیں. وَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے اپنے آپ کو بچائیں. خود یہ ایک موضوع ہے، انسان کا جاہلوں کے بیچ میں رہنا یہ خود ایک طرح کی مصیبت ہے. اس پہ بہت ساری روایات اور بہت ساری باتیں ہیں. جاہلوں سے اپنے آپ کو بچائیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں اللہ نے جناب ابراہیم کی تعریف کی ہے کہ یقیناً جناب ابراہیم کتنے مہربان اور حلیم تھے. جناب ابراہیم کی تعریف کی ہے. خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں حلم سے متعلق یا صبر کرنے والوں سے متعلق بہت سی باتیں پیش کی ہیں. خود یہ کلمہ اسی سلسلے میں ہے. اس کے علاوہ دوسرے کلمات، مکتوبات، خطبات میں ایک خطبہ مولا کائنات کا کہ جس میں مولا نے متقین کے صفات کو بیان کیا ہے. یہاں پہ اس پہ مسلسل گفتگو بھی ہو چکی ہے. اس میں سے ایک صفت امام نے بیان کیا، یمزج الحلم بالعلم. متقی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حلم کو علم سے ملا دیتے ہیں. یہ متقی کے صفات میں سے ہے. آئیے اس کے بعد کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں پیش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الا اخبرکم باشبہکم بی اخلاقا، کیا تم کو ہم خبر دیں، بتائیں کہ اخلاق میں سب سے زیادہ ہم سے مشابہ کون ہے؟ اس بات یہ ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی کہے گا ہاں کیوں نہیں، ہاں رسول، بسم اللہ رسول اللہ، اللہ کے رسول، بالکل آپ ہم کو بتائیں کہ سب سے زیادہ اخلاق میں آپ سے مشابہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا احسنکم اخلاقہ، اخلاق اس کا اچھا ہوگا، نیک اخلاق ہوگا، خوبصورت اخلاق ہوگا. یہ پوری ایک گفتگو ہے کہ نیک اخلاق کسے کہتے ہیں. وَعَظَمُكُمْ حِلْمًا، حلم اس کا عظیم ہوگا، بلند ہوگا، یعنی بہت زیادہ صبر کرنے. کتنا صبر کیا رسول نے. اگر آپ رسول کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو کتنی مظلوم زندگی گزاری، اپنے مقصد اور ہدف کے لیے کتنا صبر کیا. ایسا کہہ رہے ہیں کہ اس کا حلم بہت بلند ہوگا، بہت بڑا ہوگا. وَبَرُّكُمْ بِقَرَابَتِهِ وَشَدُّكُمْ انصافا من نفسه فی الغضب والرضا، اپنے قرابت داروں سے کے ساتھ نیکی کرے گا اور خوشی، یعنی جب کسی سے انسان راضی ہو جاتا ہے یا کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ایسی صورت میں عدل و انصاف کو نہیں چھوڑے گا. ہوتا ہے نا، جب کسی سے ہم راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں تو کچھ زیادہ ہی اس کے لیے مہربان ہو جاتے ہیں، اور جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو کچھ زیادہ ہی اس سے پھر اس کے اوپر
زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ رسول کے اخلاق میں سے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے۔ رسول اگر زیادہ کوئی خوش کرے رسول کو تب بھی رسول انصاف سے کام لیتے ہیں، اگر کوئی رسول کو ناراض کرے تب بھی رسول انصاف سے کام لیتے ہیں۔ لہٰذا رسول سے اخلاق میں مشابہ وہ ہوگا کہ جو جب کسی سے خوش ہو جائے تب بھی وہ تجاوز نہیں کرے گا حد سے، اور جب کسی سے وہ ناراض ہو جائے تب بھی وہ حد سے تجاوز نہیں کرے گا۔ یہ رسول سے سب سے زیادہ مشابہ، یہ خود الگ ایک چیپٹر ہے کہ ابھی جو ہماری گفتگو میں نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ یا خود مولا کائنات کی ایک حدیث ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں اشجع الناس من غلب الجہل بالحلم، لوگوں میں سب سے شجاع ترین وہ انسان ہے کہ جو حلم کے ذریعے سے جہل پہ یعنی جاہلوں پہ غالب آ جائے۔ جاہلوں پہ غالب آنے کا طریقہ، دنیا غالب آنے کے طریقے کو کیا سمجھتی ہے؟ غالب آنے کا طریقہ کیا ڈھونڈتی ہے؟ دنیاوی طاقت، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایسا ہے ویسا ہے، مقابلہ ہے طاقت کا، ضروری تھوڑی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ غالب آ جائیں۔ اور ایک بیسک چیز ہے، اصولی قانون ہے کہ ایک لیول کی طاقت سے اگر کوئی لڑ رہا ہے، اگر آپ کی طاقت کا لیول اس سے بڑا ہے تو خود بخود آپ غالب آئیں گے۔ جاہل جس طاقت کو استعمال کر رہا ہے یہ مادی دنیاوی طاقت، آپ اس کے مقابلے میں الہی طاقت کو استعمال کر لیجیے، خود بخود غالب آ جائیں گے آپ۔ وہ اس میں سوچنے کی بات ہی نہیں ہے، غور و فکر کی چیز ہی نہیں۔ لہٰذا اللہ کی طاقت کیا ہے؟ قانون پروردگار، حلم کو اپنا لے، حلیم ہو جائے۔ اب وہ لاکھ یہ کرے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، وہ کیا کرے؟ وہ اس کا ایک محدود دائرہ ہے نا، اسی میں وہ ہاتھ پیر پٹکے گا، مارے گا، اچھلے گا، کودے گا، سب کچھ کر لے گا، اور کرنے کے بعد پھر بھی مغلوب رہے گا۔ اور آپ حلم کو، آپ ائمہ کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیے، ہم لوگ تو جن سے مقابلہ ہوتا ہے تقریباً 19-20 تو ہوتے ہیں نا ایک دوسرے، زیادہ تو نہیں فرق ہوتا۔ ائمہ کا مقابلہ تو ہمیشہ حکام سے رہا، بڑے بڑے حاکموں سے رہا۔ خود کیا کیا جب انہوں نے حکام نے آگے کہا یہ کریں گے وہ کریں گے ایسا، تو ائمہ نے کیا کہا؟ اس کے مقابلے میں مادی طاقتوں کو استعمال کیا؟ نہیں، الہی طاقتوں کو استعمال کیا۔ حتیٰ جنگ بھی کی ہے وہ بھی الہی قانون کے مطابق، وہ بھی الہی طاقت تھی۔ لہٰذا مثالیں ہمارے پاس کی، جب ضرورت پڑی تو جنگ میں بھی فرشتوں کی مدد آئی ہے، یہ الہی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ لہٰذا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ حکام کی جن کو لوگ بہت وسیع پیمانے پہ سمجھتے تھے، بڑی طاقت ان کی، بڑا اقتدار ہے، وہ ایک محدود دائرے میں ہاتھ پیر مار کے ختم ہو گئے۔ لیکن ائمہ کا وجود آج تک باقی ہے کہ نہیں؟ یہ ائمہ کی سیرت میں بہت سامنے کی چیز ہے۔ صادق آل محمد امام صادق علیہ السلام یہ حدیث ہے، بہت جلدی سے، چونکہ بہت اہم میسیج ہے، اس میں ہم پیش کر کے اور گفتگو ختم کریں۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کفا بالحلم ناصرا، حلم کے ذریعے سے، حلم کے طریقے سے جو انسان کی نصرت ہے یہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہر انسان اپنا ناصر و مددگار ڈھونڈتا ہے نا، کہ مسئلہ ہے کون ہمارا مددگار ہوگا، کون ہماری نصرت کرے گا، یہ حلم کی نصرت کافی ہے۔ دوسری جگہ پہ امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا اس سلسلے میں، حلم کے سلسلے میں، کہ اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ مثلا تم ہم کو ایک غلط بات کہو گے تو ہم تمہیں 10 کہیں گے، ہوتا ہے نا، آج کے لہجے میں کیا کہتے ہیں، ایک بات اگر بولو گے تو ہم 10 بولیں گے، کم نہیں ہے تم سے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک کا جواب 10 دیں گے۔ تو امام نے کہا تم سے کہہ دو کہ اگر تم 10 کہو گے بھی تب بھی ہم ایک نہیں کہیں گے۔ اگر تم 10 کہہ بھی دو گے، کہہ رہا نا 10 کہیں گے، اگر تم 10 کہہ بھی دو گے تب بھی ہم ایک نہیں کہیں گے۔ یہ حلم ہے کہ جس کی امام نے ہم کو تعلیم دی ہے۔ لہذا اخلاقی اعتبار سے بھی اور انسان کے معاشرے میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے بھی اہم ترین سرمایہ انسان کا حلم، اور بہت سی جگہوں پہ آ کے یہ حلم کو چیلنج، یعنی شیطان اور حالات آ کے چیلنج کرتے ہیں، ایسے حالات پیش کرتے ہیں کہ انسان ایک دم آپے سے باہر ہو جائے اور اپنے اس حلم کے دامن کو چھوڑ دے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ صبر سے کام لے، کیونکہ یہ سرمایہ ہے، اگر ہاتھ سے چلا گیا تو دوبارہ اس کے جبران میں مشکل ہوگی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقیہ والمآثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں پہلی مناسبت جس کا اس سے پہلے بھی ذکر ہوا، عشرہ کرامت، چونکہ اس سلسلے میں گفتگو ہو چکی لہذا صرف ایک یادآوری. ان میں سے 10 دنوں میں سے جو بھی ہمارے لیے دن بچے ہیں ان میں ہم اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائیں کہ ہمارا قدم کرامت پروردگار، تقوی پروردگار، اس نظام کی طرف بڑھے اور مضبوط ہو جائے کہ جو ہم کو واقعی انسانی ویلوز اور انسانی اقدار تک پہنچاتا ہے. دوسری مناسبت اس ہفتے کی اس زمانے کی بہت عظیم شخصیت امام راحل امام امت حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے رحلت کی تاریخ ہے. امام خمینی چونکہ شہید صدر کا بہت قیمتی جملہ ہے اور جو بار بار امام خمینی کے یاد اور ذکر کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، زوبو یعنی مکس ہو جاؤ خمینی میں، جس طریقے سے خمینی اسلام میں مکس ہوا ہے. لہذا اگر ہم امام خمینی کی شخصیت کو، امام خمینی کی فکر کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو در واقع یہ خود شخص کی فکر نہیں ہے. امام خمینی وسیلہ اور ذریعہ بن رہے ہیں اس مذہب کی فکر کے لیے. عام طور سے ذہنوں میں جو ایک چیز پیدا ہوتی ہے، بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ایک شخص کی بات کیوں، امام خمینی کی بات کیوں؟ افراد الگ الگ، بعض افراد ہوتے ہیں
کہ جن کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہوتی ان کو بنوانے شخص دیکھا جاتا ہے، لیکن جن کی شخصیت ہوتی ہے ان کو بنوانے شخص نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ شخصیت شخص سے بڑی چیز ہے۔ پھر جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو وہ شخصیت کا ذکر ہوتا ہے۔ شخصیت میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، تحریک، شخصیت میں یہ ساری چیز شامل ہے، نظام، شخصیت میں اللہ کا تقوی، عرفان، یہ بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ لہٰذا امام خمینی کا ذکر ایسا نہیں کہ کوئی مذہب سے ہٹ کے ایک کوئی چیز ہے، البتہ یہ پورا ایک چیپٹر ہے کہ جہاں پہ علماء کے ذکر کتنی روایتیں ہیں، حتیٰ علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے کہا ہے، حکم دیا گیا کہ بیٹھو۔ خود مولا کائنات کا جملہ ہے کہ یا عالم بن جاؤ، یا متعلم یعنی طالب علم بن جاؤ، یا حد اقل علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بن جاؤ۔ جہاں پہ صرف اٹھنا بیٹھنا ہے تو وہاں پہ ذکر تو ایک بڑی چیز ہے، حتیٰ بعض جگہوں پہ چہرے کے دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ عبادت ہے، بعض روایات علماء کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ کس اعتبار سے؟ یہ شخص کے عنوان سے نہیں ہے، شخصیت کے عنوان سے۔ لہٰذا سب سے پہلے اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ ہم مثلاً امام خمینی ایک شخص ہے، کوئی ذات ہے کہ ہم ان کا ذکر نہیں، ایک شخصیت ہے۔ اس اعتبار سے چونکہ یہ شخصیت مذہبی شخصیت ہے، اسلامی شخصیت ہے، نظام اسلام کی شخصیت ہے، لہٰذا اس اعتبار سے اب جب امام خمینی کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ اسلام کے لیے ہو رہا ہے، یہ نظام کے لیے ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اسلام کو لے کے، لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم کو اسلام کے فلاں فلاں قانون پہ عمل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، اور دشمن کے مقابلے میں دفاع کرنا ہے، فلاں فلاں سب کرنا ہے، لیکن کب کہاں پہ کیا کرنا ہے یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کون طے کرے گا؟ صدر اسلام میں مولا کائنات کے زمانے سے لے کے 11ویں امام کے زمانے تک بہت سے لوگ اسی لیے گمراہ ہو گئے، اور جتنا زمانہ آگے بڑھتا گیا اتنا زیادہ گمراہ تھے۔ ان کو یہ تو معلوم تھا کہ ہم کو دشمن کے مقابلے میں قیام کرنا ہے، لیکن یہ بات نہیں طے کر پائے کہ اس موقع پہ ہم کو قیام کرنا ہے، جس میں ان کی غلطی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیچارے تھے اور نہیں امام موجود تھے، نص تھے ان کے لیے۔ خوب آج کے زمانے میں یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس زمانے میں چیزیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ ظاہر ہے کوئی اہل علم ہوگا نا، جو اسلام کے نظام سے، اسلام کے مزاج سے، اسلام کی فکر سے، ان چیزوں سے واقف ہوگا، وہ بتائے گا کہ کس جگہ پہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہاں صبر کرنا ہے، کہاں مقابلہ کرنا ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کس چیز کی کس وقت اہمیت زیادہ ہے، کیا کس کو کس پہ قربان کرنا ہے۔ لہٰذا ایک طرف پورے سسٹم کو پڑھنا یہ بہت اہم ہے، ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ میں ایسے چیپٹر کا کھولنا کہ جو ہم کو اپنے زمانے میں اسلام کو عملی کرنے کے طریقے اور راستے بتائے، اس کو کھولنا اور اہم ہے، کیونکہ اس کو کھولنے کے بعد پھر پورے اسلام کا چیپٹر کھل جاتا ہے۔ اور دشمن شاید اسی لیے ہم کو اس سلسلے سے منقطع ڈسکنیکٹ کرنا چاہتا ہے کہ تم یہ تو جانتے رہو کہ کیا کرنا ہے، لیکن اگر یہ نہیں جانتے ہوگے کہ کب کرنا ہے تو یہ دشمن کے لیے مفید ہے، یہ دشمن کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ دیکھیں مولا کائنات کے مقابلے میں جو اس طریقے سے وہ لوگ کی جو فیصلہ نہیں کر پائے، ان کو ظاہر سی بات ہے کہ کم عقل، بے دین، یا جو بھی اس طرح کے الفاظ ہیں استعمال کر سکتے ہیں، انہوں نے کس کو فائدہ پہنچایا؟ دین کی نیت سے جنگ کرنے گئے تھے، لیکن کس کی طرف سے؟ حاکم شام کی طرف سے۔ کربلا کے میدان میں لوگ دین کے لیے جنگ کرنے گئے تھے، کس کی طرف سے؟ یزید کی طرف سے۔ کتنی عجیب بات ہے، اس لیے کہ ان کو اسلام کے قوانین تو معلوم تھے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ عملی کیسے ہوں گے، پریکٹیکلی کیسے ہوں گے۔ اس زمانے میں قانون اسلام کو دو اعتبار سے، ایک پوری گفتگو ہے، ہم تھوڑا مختصر چونکہ آگے بھی ایک آدھ دو آتے ہیں، ایک اس اعتبار سے کہ قانون اسلام کو کافی تبدیل کر دیا گیا، کم کر دیا گیا، زیادہ کر دیا گیا،
بہت سارے چیپٹر کو بے معنی کر دیا گیا، بہت اہم چیپٹرز تھے ان کی طرف ہماری توجہ ہٹ گئی، پولیٹکس کو ہم نے اسلام سے الگ سمجھ لیا، فکر کو ہم نے اسلام سے الگ سمجھ لیا، ان ساری چیزوں امام خمینی نے جب اسلام کو پیش کیا تو وہ اسلام پیش کیا جو کمپلیٹ اسلام تھا، مکمل اسلام تھا۔ ناقص اسلام دشمن کے لیے مفید ہوتا ہے۔ پھر وہی ساری مثالیں، مولا کائنات کے مقابلے میں جن لوگوں کے پاس ناقص اسلام تھا وہ اسلام کے لیے عمل کر رہے تھے لیکن دشمن کو فائدہ پہنچا رہے تھے، نادانی تھی، ان کی جہالت تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جن کے پاس ناقص اسلام تھا وہ اسلام کے لیے اپنے حساب سے کام لیکن دشمن کو فائدہ پہنچا رہے تھے۔ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ ناقص اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ لے لیں گے کچھ چھوڑ دیں گے، اور پھر کچھ لینے میں اپنی پسند ہوتی ہے کہ جو ہم کو آسان لگے، کبھی یہ عمدن ہوتا ہے، کبھی لاشعوری کے طور پہ ہوتا ہے، آسان چیزوں کو انسان پسند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ قرآن نے کیا کہا کہ بعض پہ ایمان اور بعض سے انکار۔ یہ لوگ کون لوگ ہیں کہ جو بیچ کا راستہ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ سنا ہوگا نا کہ کوئی ایک بیچ کا راستہ نکالے جس میں سب کو لے کے چلے۔ یہ بیچ کا راستہ یہ در واقع اسلام کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ اس بیچ کے راستے کے نتیجے میں اس کے جو آؤٹ پٹ آتے ہیں اس شکل میں اسلام کے بہت سارے چیپٹر ختم ہو جاتے ہیں۔ کس نے ہم کو حق دیا کہ ہم اسلام کے چیپٹرز کو قتل کر دیں؟ کس نے ہم کو قتل؟ اسلام ایک مکمل پیکج کا نام ہے، ہم کو اختیار ہے کہ ہم آ کے اس میں سے بعض چیپٹر کو ہٹا دیں کہ نہیں اس چیپٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ کس نے ہم کو؟ ائمہ نے کیا یہ کام؟ رسول نے کیا یہ کام؟ کون یہ کر سکتا ہے؟ بہت آسانی سے ہوتا ہے، جو چیز ہم کو سمجھ نہیں آتی اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ ہم قاتل ہیں، نظام کے قاتل ہیں۔ امام خمینی پابند تھے نظام کے کہ نہیں، جو بھی نظام اور سسٹم کہے گا ہم اپنی قربانی دے سکتے ہیں، شریعت کی قربانی نہیں دے سکتے۔ بہت سارے ایسے چہرے کی جو امام خمینی کے زمانے میں بھی تھے اور صدر اسلام میں بھی رہے ہیں، اور آج بھی آپ کو ایسے چہرے مل جائیں گے کہ جو ذاتی فائدوں کے لیے اسلام کے بعض چیزوں کو جو چھوڑ، در واقع انہوں نے اسلام کی قربانی دی اپنے لیے، اسلام کی قربانی دی انہوں نے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اور یہ اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں، یہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا جو اثر اور اس کا جو نتیجہ سامنے آئے گا وہ یہ کہ اس مزاج کے لوگ کبھی بھی امام زمانہ کے ناصر نہیں بن سکتے، اس لیے کہ جو اسلام کو قربان کرنے کا عادی ہوگا وہ امام زمانہ کی نصرت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کی نگاہ میں اسلام کی اہمیت نہیں ہوگی، بہت آسانی سے اس کے بعد چیپٹر کو ختم کر دے گا، حذف کر دے گا۔ امام جب آئیں گے، امام ایک مکمل اسلام کو لے کے آئیں گے، کمپلیٹ اسلام کو لے کے آئیں گے، امام مکمل اسلام پیش کریں گے اور یہ بعض چیزوں کو حذف کرے گا، تو کیسے امام کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کوئی امام کا ناصر نہیں بن سکتا یہ انسان، سوائے اس کے کہ اپنی اس عادت کو چھوڑے، اپنے اس مزاج کو تبدیل کرے۔ لہٰذا آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام کے ناصر بنے تو آج بھی ہم کو اپنے اس مزاج کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ اس مزاج کے ساتھ ہم آج بھی امام کے ناصر نہیں۔ اور ظاہر بات کہ غیبت میں امام کا ناصر ہونا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ ہمارے فرائض میں سے۔ تو ایک چیز یہ کہ اسلام کس مقدار میں عملی ہو رہا ہے، اسلام کس اعتبار سے عملی ہو رہا ہے، کس دائرے کے اعتبار سے عملی ہو رہا ہے، ہم اس کی کن چیزوں پہ زور دے رہے ہیں۔ امام خمینی نے آ کے ظاہر کی پہلے شاہ کے سامنے اسی حکومت کو بہتر کرنے کی کوشش کی، جتنی امام نے بہتر کرنے کی کوشش کی۔ شاہ کے پاس بھی ایک گھمنڈ تھا، غرور تھا، اس کی ایک پرانی حکومت تھی، تکبر تھا، اس کو بڑا ناز تھا اپنی حکومت پہ۔ اسے بھی لگا کہ ایک مولوی ہمارا کیا کر لے گا، اور اس نے کوشش کی، ایسا نہیں، حتی الامکان کوشش کی، چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، تبعید کر دینا ایران سے باہر۔ دیکھیں یہ ایک فرق ہوتا ہے، امام خمینی اسلام کے لیے کام کر رہے تھے، اللہ کے لیے، للہیت تھی نا، اللہ کے لیے کام کر رہے تھے۔ شاہ حکومت کے لیے کام کر رہا تھا، لہٰذا شاہ کی حکومت کا دائرہ کتنا تھا؟ ایران، اس نے ایران سے باہر کر دیا، خوش ہو گیا کہ ہم نے اپنا کام کر دیا۔ لیکن امام خمینی جس اللہ کے لیے کام کر رہے تھے
اس اللہ کی حکومت پوری کائنات پہ. وہ چیز نتائج کے طور پہ سامنے آئی جس کی امید دنیا میں کسی کو نہیں تھی، نہ شاہ کو تھی، نہ شاہ کے پیچھے جو طاقتیں تھیں ان کو تھی. اور یہ کیسے سامنے آتی ہے؟ یہ اس للہیت کی بنیاد پہ آتی ہے کہ جس کو امام خمینی نے واضح کیا، جس کو امام خمینی نے کلیئر کیا. لہٰذا ایک سلسلہ یہ کہ کس حد تک اسلام کو امام خمینی نے ایک مکمل اسلام کو پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے اسلام کی واقعی شکل پیش کی. یہ بات کسی موقع پہ ہم عرض کر چکے ہیں، وقت نہیں ہے، صرف اشارہ کریں گے کہ جہاں پہ اسلام کو برباد کیا جا رہا تھا، بدنام کیا جا رہا تھا، اسلام کو بیکورڈ بتایا جا رہا تھا، وہاں امام خمینی نے حقیقی اسلام کو پیش کر کے ان سارے الزامات کو صاف کیا. اور یہ بہت ساری تفصیلی چیز ہے. دوسرا یہ کہ کس موقع پہ کن چیزوں کے لیے فیصلہ لینا ہے، یہ امام نے پیش کیا. لہٰذا اب ایسے موقع پہ اس فکر اور اس راستے کا ذکر یہ ایک فرد یا شخص کا ذکر نہیں ہے، یہ اس تحریک کا ذکر ہے کہ جو ہم کو اللہ سے، رسول سے، ائمہ سے، نظام سے، اسلام سے، تقوی سے، ان ساری چیزوں سے نزدیک کرتی ہے. وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن صرف ہم آپ کو بتا دیں کہ حوزہ علمیہ قم کے رئیس آغا عرافی فرانسیسی پوپ کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے ملاقات کی اور رہبر معظم کے پیغام کو انہوں نے سنایا اور بہت ساری تفصیلی باتیں کی. یہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ اور رہبر معظم کا پیغام، یہ ساری چیزیں نیوز میں موجود ہیں اور بہت ہی قیمتی گفتگو ہوئی ہے کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان ہے. بہت ساری چیزوں کا رہبر نے مطالبہ کیا ہے، خدا عرافی نے مطالبہ کیا ہے. یہ قیمتی چیز ہے. ہم آپ سے گزارش کریں گے، چونکہ اب وقت بھی ہوتا تب بھی وہ ساری چیزیں یہاں پیش نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا آپ جائیں اور نیوز میں دیکھیں کہ وہ گفتگو ہے، کن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، ان چیزوں پہ پوپ کا کیا رد عمل رہا ہے. یہ موجودہ زمانے کے لیے اہم ترین چیپٹر ہے کہ جس سے واقف ہونا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.